بیویاں کیوں نہیں تھیں؟ لوگ مجھے یہ اعتراض بہت کرتے ہیں کہ مفتی صاحب 4 شادیوں کی بات کرتے ہو، تو آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو ان کی 4 بیویاں ہونی چاہیے تھی نا، ان کے لیے اللہ نے 1 بیوی کیوں بنائی؟ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے نیچرل 1 ہے۔ اس کا جواب سن لیں، نیچرل 1 کائنڈلی نہیں ہے، یہ ایک نیچرل ہے۔ دنیا میں کوئی مخلوق میں نر ایک مادہ نہیں ہوتی اس کی، اور یہ تو اب تو میڈیکل سائنس ڈاکٹروں نے اس کا اعتراف کرنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی مرد، اسلام تو یہی کہتے ہیں، اس پہ تو بہت سارے دلائل ہے کہ اصل اسلام میں حکم زیادہ بیویوں کا ہے، مجبوری میں 1 شادی ہے کہ عدل نہیں کر سکتے تو چلو فی الحال 1 پہ گزارا کرو، یہ ہے اسلام میں۔ یہ زیادہ نہیں میں بولوں گا، اس پہ آپ لوگ ایسا نہ ہو ڈپریشن میں چلے جائیں، تو نہیں جائیں گے۔ اچھا تو آدم علیہ السلام کی ایک زوجہ اس لیے تھی کہ لوگوں میں بھائی چارگی پیدا کرنا۔ اگر آدم علیہ السلام کی 2 بیویاں ہوتی نا تو یہاں والے کہتے ہیں ہم دوسری وائف کی اولاد میں ہیں، یہاں والے کہتے ہیں ہم آدم کی پہلی وائف کی اولاد میں ہیں۔ اللہ نے کہا جیسے سب کا باپ ایک ہو، سب کی ماں بھی کیا ہو، تاکہ اب پٹھان پنجابی مہاجر کا فرق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ ارے بھائی ہماری تو ماں بھی ایک ہے اور ہمارا تو باپ بھی ایک ہے۔ یہ حکمت تھی اس میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے زیادہ بیویاں نہیں پیدا کی، بات ایک ہی، تاکہ سارے انسانوں کی ماں کیا ہوگی، جاپانیوں کی ماں بھی ہوا، امریکیوں کی ماں بھی ہوا، چائنیز کی ماں بھی ہوا، اور پنجاب والوں کی ماں بھی اما ہوا۔ پھر خوراکیں ڈیفرنٹ ہو گئی، پنجاب والوں نے وہ سجے کے پائے اور وہ کون سی چیزیں کھائیں تو اتنے لمبے لمبے ہو گئے، چائنا والوں نے پتہ نہیں کیا کھایا کہ وہ اس کے آگے بڑھ ہی نہیں پائے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا ہے نا، کوئی وہیں رہ گیا، اس سے آگے وہ خوراک اتنے عرصے سے کھا کے نا جو پائے کھاتے رہے وہ بڑے ہوتے گئے۔ وہ ایک آدمی نے ٹھگنی خاتون سے شادی کر لی، بچے بڑے ہی نہیں ہو رہے کیونکہ اماں چھوٹی سی تھی۔ اب وہ پریشان ہے یار کہ بڑے کیوں نہیں ہو رہی ہے، وہ بچے وہاں پہ چلے گئے تھے۔ تو ایک دن اس کی بیوی بچوں کو کھلا رہی ہے، بیٹا کھانا کھا لو بڑے ہو جاؤ گے۔ وہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں، یہ کم بخت اتنے کے اتنے ہی ہیں۔ تو بعض دفعہ بچہ باپ پہ چلا جاتا ہے، بعض دفعہ ماں پہ چلا جاتا ہے، لیکن اما ہوا اور اما ابا دونوں کے قد کیا تھے، اونچے تھے۔ تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو چھوٹے قد کے لوگ ہیں وہ ماں پہ چلے گئے اور بڑے قد کے لوگ باپ پہ، نہ دونوں کے قد اونچے تھے۔ بعد میں خوراکوں کا اور ماحول کا اتنا فرق پڑا کہ کوئی اتنا سا رہ گیا، کوئی اتنا بڑا ہو گیا۔ عالم چنا دیکھیں، عالم چنا جتنے بڑے موزے پہنتا تھا نا، وہ ہماری شلواروں کے برابر موزے تھے، اتنے بڑے بڑے موزے پہنتا تھا وہ۔ تو کوئی کہاں چلا گیا، کوئی اتنا سا رہ گیا۔ تو اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اسلام جو ہے وہ کسی قوم کا مذہب نہیں ہے، وہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ کو اسلام پہ چلنا پڑے گا، تبھی اسلام کسی قوم کو فیور بھی نہیں دے رہا ہوتا۔ کہیں قرآن میں آتا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ایک جنت بنائی ہے عربیوں کے لیے، وہاں صرف سعودی جائیں گے۔ وہ ہمارے ایک دوست تھے 15-20 سال پہلے، ہوا یہ ان کے ساتھ کہیں لائن میں کھڑے ہوئے تھے، کوئی سعودی تھا، وہ جو خراب قسم کا سعودی ہوگا، اس نے ان کو پاکستانی سمجھ کے گھسیٹا اور بولا انا سعودی۔ تو کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے پھر آگے تھوڑی سی انہوں نے کوئی سنائی، انہوں نے کہا کہ صرف سعودی جنت میں جائیں گے کہ باقی ہم لوگ کیا